اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے. اور یہ جو منتھ جا رہا ہے اس کے اندر ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں گے. آمین. اس کو خداوند یسوع مسیح کو کیا کریں گے؟ جانیں گے. کیا کریں گے؟ جانیں گے، سمجھیں گے. کیونکہ ہم نے جو ہے وہ برتھ ڈے تو منا لیا ہے، لیکن جس کا برتھ ڈے منایا ہے اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. کلام مقدس کی طرف پڑھتے ہیں، پھر آگے چلیں. یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اور اگر ہم اس کی پہلی آیت پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. چنانچہ تو نے اس سے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اس سے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا ہے. کیا ہے یہ؟ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ جلدی فوراً آپ پیچھے جاؤ. کیا ہے یہ؟ خداوند یسوع مسیح کی دعا ہے. اور دعا کرتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں 3 آیت کے اندر، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے. سب کہیں جانے. پھر سے پڑھتا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے. اس نے کہا، اس شروع میں جو بات کہی دعا کرتے ہوئے، اس نے اپنے آپ کو خدا باپ کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے اس نے اس رشتے کو سمجھا، اجاگر کیا. اور جب آپ اور میں دعا کرتے ہیں تب بھی ہم یہی کرتے ہیں. جب ہم دعا کا سٹارٹ کرتے ہیں تو مختلف طرح سے لوگ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر جا کے وہ اپنی دعا کا سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں جب دعا کرتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں یہوہ پاک خدا آسمانی باپ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سمجھ یا وہ رشتہ ہے جس رشتے کی وجہ سے میں خدا کے سامنے آتا ہوں. اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے گئے تو اس نے سب سے پہلے تو اس نے کہا اے باپ، یعنی اس نے یہ ثابت کیا کہ میں بیٹا ہوں اور یہوہ پاک خدا جو ہے وہ باپ ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اسی باپ کو کہتا ہے اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا. یعنی خدا باپ کی وہ بات کرتا ہے کہ اس نے ہر بشر پر خدا وند یسوع مسیح کو یعنی اپنے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اس سے بخشا ہے، یعنی میں اور آپ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں ہیں. میں اور آپ جو ہیں وہ بخش دیے گئے ہیں. کہتے جس سے تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. یعنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے مجھے اور آپ کو ملتی. اور صرف یہ ایک تو شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ اس نے کہا ہے کس کس کو دے؟ سب کو. کہے سب کو. کس کس کو ملے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی سب کو دے. اور آگے اس نے ہمیشہ کی زندگی کی ڈیفینیشن بتائی ہے. وہاں سے باتوں کو سنیے گا کیونکہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے بعض دفعہ صرف اور صرف مسیحی ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو اس طرح سے جان نہیں پاتے. ہم عام لوگوں کی طرح جس طرح عام لوگ جیسس کو جانتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کر دیتے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ چرچ کے اندر ہیں، اگر آپ عبادت میں آتے ہیں تو آپ پورے طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اس وقت ہی لے سکتے ہیں جب تک آپ پورے طور پر جانے نہ. اور وہ کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی ڈیفینیشن یا تعریف بتاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے
خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے. سب کہیں ہاللویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے نہیں تو ہمیشہ کی زندگی کو بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. ہم سوئے زمین پر رہتے ہوئے مسیحی تو ہو سکتے ہیں, ہم روئے زمین پر رہتے ہوئے چرچ بھی آ سکتے ہیں, ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ مسیحی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو پورے طور پر جان نہ سکے تو پھر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہم نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ کیا کرے, جانے. اگر ہم جانیں گے نہیں تو ہم پورے طور پر اس کو سمجھ نہیں پائیں. اب یہ جو لفظ جاننا ہے یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے, لیکن جب ہم اس کو ڈیپ سٹڈی کریں, جب ہم ادرس لینگویجز میں دیکھیں, ہم اس کو انگلش میں دیکھیں یا ڈیپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 3-4 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور وہ 3-4 لفظ جو ہیں وہ ایک خاص ایک نچوڑ تک لے کر جاتے ہیں. اگر آپ اس کو اپنے طور پر سمجھنا چاہیں تو بھی آپ سمجھ سکتے اس بات کہ جاننے سے کیا مراد ہے. بعض دفعہ کوئی شخص جس کو ہم جانتے تو ہیں لیکن صرف ہم اسے جانتے اس کے نام سے واقف ہے, اس کے عہدے سے واقف ہے بس. جیسے آپ مریم نواز کو جانتے ہی نہیں جانتے ہیں نا, لیکن کتنا, صرف اتنا ہی ہے کہ وہ سی ایم ہے بس. اب وہ گھر میں کیا کرتی ہے, کیسے رہتی ہے, کیا اس کی عادات ہے, کون سی چیز اسے پسند ہے, کون سی اسے پسند نہیں ہے, یہ نہیں جانتے. یہ جاننے کا دوسرا لیول ہے. ہاللویا. پھر سے کہیں ہاللویا. جیسے آپ مجھے جانتے ہیں, آپ مجھے ایک خادم کے طور پر جانتے ہیں, جیسے میں آپ کے سامنے آتا ہوں, آپ کے گھر پہ جاتا ہوں, بس آپ اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں جانتے. لیکن اس سے بھی کوئی زیادہ اگر جانتا ہے تو وہ میرے فیملی ہے, وہ میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, وہ مجھے اس سے بھی زیادہ جانتے. یہ جاننے کا دوسرا لیول. اب میں اور آپ یہ مثالیں دی ہیں آپ کو کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو کس طرح جانتے, بالکل اسی طرح جو پہلی مثال میں نے دی, یا بالکل دوسری دفعہ جو میں نے دوسری مثال دی, یا ہم دوسرے لیول پر جانتے ہیں. جاننے کا مطلب جو ہے وہ پرسیو کرنا, ریکوگنائز کرنا, انگلش کے اندر کہتے ہیں بیکم اکوائنٹڈ ود, اور آگے ایک اور لفظ ہے انڈرسٹینڈ کرنا. یہ چاروں الفاظ جو ہیں یہ جاننے کے ہیں, اس کو نو کرنے کے ہیں, اس کو سمجھنے کے ہیں. جب آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں یا صحیح طرح سے جانتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا. کیونکہ آپ یسوع مسیح کو نارمل نام سے صرف نہیں بلکہ اس کے کاموں سے بھی واقف. جیسے جمعے والے دن آپ نے سیکھا تھا کہ اس سردار نے آ کر کیا کیا, سجدہ کیا, حالانکہ اس کی بیٹی جو ہے وہ مر گئی, گھر کے اندر اس کے ڈیڈ باڈی پڑی ہے, لیکن تو بھی وہ جب یسوع کے سامنے آیا تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ وہ اپنی پرابلم بتائے, اس سے پہلے اس نے اس کو سجدہ کیا. ہاللویا. وہ یسوع مسیح کی قدرت سے واقف تھا. یہ ہم نے جمعے کو سیکھا. جب آپ اس کو اچھی طرح سے جان جاتے ہیں, آپ پرسیو کرتے ہیں, آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتا ہے. جب آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیسا ہے, کیا کرتا ہے, کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. یہ جاننے کے سارے الفاظ ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے. جب آپ اس کو جان جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں. اور جاننا صرف اس طرح ہی نہیں ہے کہ بس جیسس نام سے بس واقف, یسوع مسیح بس اپنے نام کے آگے مسیح نہ ڈالیے, نو, بلکہ ہر ایک لمحے اس کو اپنی زندگی میں رکھنے کا مطلب جاننا ہے. وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے. ہمیشہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے اور کیا کرتا ہے. اور چوتھا جو لفظ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے کہ اگلے بندے کے ساتھ فیملیئر ہو جانا, پرسنل ہو جانا. ہاللویا. جیسے آپ کہتے ہیں یہ میری پرسنل چیز ہے, یہ میری پرسنل کبرڈ ہے, یہ میرا پرسنل فون ہے. ہاللویا.
مسیح کو پرسنل طور پر لے لیتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے شخصی طور پر نجات دہندہ۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور میں نے اسی لیے کہا کہ اس مہینے کے اندر ہم خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو اور نیکسٹ لیول پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا نام آئے، جب اس کا نام پکارا جائے، جب آپ کے لیے اس کے نام سے پریئر کی جائے، تو آپ پورے طور پر اس کو جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہاتھوں کو لہرا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੋ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਜਾਏंगे ताकि ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਜਾਏ। ਸੋ के नहीं जाना, सुन के जाना नहीं। कलाम कहता है कि ये हमेशा की जिंदगी है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहक को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। कलाम कहता है इन तीनों चीजों को, चारों को जब हम खोल कर देखते हैं तो जो आपने सीखा है यीशु मसीह को जानने का मतलब ये है कि गॉड ओपन योर स्पिरिचुअल आइज। खुदा आपकी रूहानी आंखों को खोल देता है, आप रूहानी तौर पर बहुत सारी चीजों को देखते हैं। दूसरे नंबर पर जब आप खुदावन को जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यू आइडेंटिफाई गॉड्स ट्रुथ, आप उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं। हालेलुया। आप उसको हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, और जब आप उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, तो फिर आप यू वॉक विद गॉड, आप खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया। फिर सिर्फ जानने तक नहीं रहते, फिर आप उसके साथ चलते हैं। और आगे आखिरी बात जो है वो है गॉड गिव क्लैरिटी, आपको बिल्कुल